اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو مصیبت نہ سمجھو اور نہ یہ کہو کہ غموں کے پہاڑ ہم پر ہی کیوں ٹوٹے، ہماری زندگی ہی کیوں جہنم بنی ہوئی ہے۔ ایسی سوچ مایوسی پیدا کرتی ہے، اللہ پر توکل کو کمزور کر دیتی ہے، صبر کی دہلیز سے پاؤں لڑکھڑا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کی ہر آزمائش پر صبر کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ سب بہترین کرے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا صبر طویل ہو گیا ہے پھر بھی صبر حاصل ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر یاد کرنا، ان کی آزمائشوں کو یاد کرنا۔ وہ تو پیغمبر خدا تھے، کیا وہ دعا کرتے تو ان کی دعا قبول نہ ہوتی؟ ہر حال میں قبول ہوتی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مصلحت سمجھی اور تب تک حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کیا جب تک اللہ نے نہ ملایا، حتیٰ کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اتنا طویل سفر تھا اور ہم تو چند سالوں پر ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، تمہیں بس اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ تم سنا ہے تھک گئے ہو زندگی کے حالات سے، اب بیزار ہونے لگے ہو، کمزور پڑنے لگے ہو، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا تمہارے دل کے حالات۔ اللہ ہے نا وہ سب جاننے والا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور کسی کو سہارا بناتے ہی کیوں ہو جب اللہ ہے۔ دنیا کے سہارے اس درخت کی شاخ کے مانند ہے جو مرجھا جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا وہ واحد سہارا، چٹان سے بھی مضبوط سہارا ہے جس پر تم ناز کر سکتے ہو، آنکھیں بند کر یقین کر سکتے ہو کہ ہاں اللہ ہے میرا پختہ سہارا، وہ میرے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا مجھے، اور نہ ہی وہ کبھی اپنے بندوں کو بے یار اور مددگار چھوڑتا ہے۔ اور بیزار تو تم ہوئے ہو، اللہ نہیں، نہ ہی وہ اپنے بندے سے بیزار ہوتا ہے، وہ تو ہم خود ہی ہے جو اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، اس سے کھل کر بات نہیں کرتے، اسے اپنے دل کا حال سنا کے سب کچھ اس کے حوالے نہیں کرتے، بس خود ہی اپنی زندگی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ جو خواہش ہے اس کا پوری ہونے کی خواہش بھی صحیح سے نہیں کرتے ہم، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ بس جلدی قبول کر لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ سچ ہے کہ وہ قبول کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، مگر تمہیں بھی تو صبر کو ساتھ لیے توکل کے سیڑھی پر چڑھنا ہے، اور اسی میں خیر بھی ہے اور بہتری بھی ہے۔ اور کہتے ہو نا کہ تھک گئے ہو، تو پیارے اللہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو اور نہیں ہو رہا، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے اس کا بندہ بہت کمزور ہے، تو تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں وہ نہیں آزمائے گا۔ وہ چاہتا ہے بس اس کے در سے لو لگا لو، وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لو، اسی کے در سے سوالی بن جاؤ، پھر وہ تمہارے لیے عطاؤں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس نے کہا ہے مانگو میں دوں گا، تو تم تب بھی مانگو جب قبولیت کی وجہ نہ ہو، لیکن ساتھ میں تمہارے لیے بھی صبر کی تلقین کی ہے، توکل رکھنے کو کہا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اللہ پر اپنا یقین قائم کیوں نہیں کر لیتے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معجزوں کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اور یاد رکھو، خود کو تھکانا اور کوسنے سے بہتر ہے کہ تم اپنا بوجھ اس رب تعالیٰ کے حوالے کر دو، یقین رکھ کے کہ اپنے فیصلے اس کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے مکافات، کیسے ہوتا ہے انصاف، اور راضی رہو اس کی رضا میں، کیونکہ اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی بھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ پھر اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ اور خود 3 کام اپنا لو، یقین، دعا اور صبر، بغیر مایوسی اور گلے شکوے کے، تو پھر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ زندگی حسین بھی لگے گی اور ساری تھکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آخر میں رب کو بھی پا لوگے۔ اب سوچ لو، کہیں سے بھی خسارے کا سودا نہیں ہے، اپنی زندگی کو بے رنگ نہ کرو بلکہ اللہ کے رنگ میں رنگ دو۔ جان لے کہ صرف محبتوں کے چکر میں ہی دل اداس اور بے چین نہیں ہوتے، اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن مجید کو نہ پڑھنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو
وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اس 7 آسمانوں کے آر پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا خیال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح، تمہاری ایک دعا تمہاری اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ، ہر چیز کو دور کر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوشش ناکام ہو جاتی ہے، وہاں سے بھی ان کی معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اے اللہ، بھر دے میرے دل کو اپنے نور سے۔ تو یوں کرو، اگر لگتا ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہے اور پیچھے سوائے تکلیفوں کے اور اذیت زدہ یادوں کے کچھ نہیں ہے، تو خود کو اپنے رب العالمین کے سپرد کر دو۔ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب العالمین کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری خواہشوں کو چھیننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بس تمہیں اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ کبھی سوچا ہے کہ کوئی عام سی چیز جو دوسروں کو بغیر کسی دعا کے مل گئی، کیوں تمہیں ساری چاہتوں اور دعاؤں کے باوجود بھی نہیں ملی؟ کیونکہ اللہ تمہیں ہی صبر کی بہترین دولت سے نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے کہ وہ رب تمہیں حاصل لا حاصل سے بے نیاز کرنا چاہتا ہے۔ اس رب کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈو گے تو سکون ہی سکون میں رہو گے۔ یہ جو لوگ کسی کے ساتھ برا کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو دھوکہ دے کر بہت بڑی جیت کا میڈل اپنے نام کر لیا ہے، تو بھول ہے۔ ایسے لوگوں کی تباہی ہے جو ان کو نظر نہیں آتی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ غلط کر کے اس کو نیچا دکھا کر زندگی کے سفر میں اس سے جیت جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وقتی جیت کب دائمی ہار میں بدل جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اللہ نہیں بھولتا کچھ بھی۔ انسان غلط کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ یاد رکھتا ہے، ایک ایک پل کا حساب رکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے مظلوم کو، اس کے درد کو، لیکن مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غلط کرنے والا راہ راست پر آ جائے۔ لیکن جنہوں نے خود اپنے جانوں پر ظلم کرنا ہو، ان کو ہدایت کی راہ بھی نہیں دیتا اللہ۔ انجام ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ چال لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے چلتے ہیں، ویسے ہی چال اللہ ان کے خلاف چلتا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ساری دعائیں جو تم نے اللہ سے کی ہے وہ بیکار نہیں ہوتی، وہ ان کی قبولیت تمہیں دے دی جائے گی۔ پورے مان اور محبت کے ساتھ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کے در جو بھی ہاتھ پھیلا کے جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ تم اپنی دعاؤں کا فوری نتیجہ چاہتے ہو، وہ نتیجہ جو عارضی ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری دعاؤں کی قیمت اپنے اختیار کے مطابق دیتا ہے۔ تم اپنے غم کی داستان رب کو سناتے ہو، مگر نتیجہ تمہارے مطابق نہیں ہوتا، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہی نہیں ہوئی۔ تمہاری ساری دعائیں سنی گئی ہے، اور سنی اس ذات نے ہے جو السمیع ہے، سب سننے والا ہے، جو المجیب ہے، تمہاری تمام دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور بہت خوبصورتی سے تمہاری دعاؤں کے جوابات بھی دیتا ہے۔ اپنے یقین کو بڑھاؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ، اپنے دل کو اپنے پیارے اللہ کی محبت سے روشن کر لو۔ دنیاوی سہاروں کی آس میں مت رہو، دنیا کو خوش کرنے کی کوششیں مت پڑو، بلکہ اپنے اللہ کو اپنی بہترین کوشش دو۔ تم اللہ کو مناتے ہو نا، تو اپنے اللہ کو پہچانو کہ کون ہے تمہارا رب اور کس قدر بلند ہے۔ سب کچھ اللہ سے ہے اور سب کچھ اللہ ہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کے دماغ میں چلتے مسلسل سوالات کا جواب نہیں مل رہا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر لگاتار مشکلات آ رہی ہے، آپ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ کا مسلسل مانگنا رائگاں ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے، آپ کا رونا، آپ کا مانگنا، آپ کا گڑ گڑانا بیکار لگ رہا ہے، تو پریشان مت ہو۔ بھلا آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جس چیز کی طلب آپ کو بے چین کر رہی ہے وہ آپ کو مل کیوں نہیں رہی ہے؟
آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے رب تعالیٰ نے کیا اسکیم چلائی ہے آپ کی دعاؤں کو آپ تک لانے کے لیے؟ آپ کو بھلا کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے رب نے وہ نعمت کس وقت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے؟ جانے کون سے ذریعے سے آپ تک آ جائے، کس مدد کا اچانک سے مل جانا، اچانک سے کسی دعا کا قبول ہو جانا، اچانک سے کسی سوال کا جواب مل جانا، اچانک سے کسی مشکل کا حل ہو جانا، اچانک سے تمہاری مصیبتوں کا ٹل جانا۔ تب اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ہر رضا جس یقین سے مانگی جائے اتنی ہی جلدی آپ کا رب آپ کو عطا کرتا ہے۔ آپ کی تمام تر خوشی کو پہنچا دیا جاتا ہے، کسی ایسے وقت پر آپ کو عطا کیا جاتا ہے جب آپ کا اس چیز کے ملنے کا یقین بھی نہیں ہوتا، اور آپ کو اچانک عطا کر کے حیران کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا رب بہترین طریقے سے نوازنا جانتا ہے۔ تمہارے گمان کے مطابق صحیح وقت پر تم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی آپ کے عظیم الشان رب کی رحمت ہے۔ دل شدت غم سے دوچار ہے، بہت بے چینی ہے، بہت تکلیف میں ہو۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہارا اسی تڑپ کا سجدہ قبول ہو جائے، کن سے فیکن ہو جائے، جہاں تمہاری ہمت ختم ہو رہی ہو، پھر بھی یقین ہو، پھر بھی اگر یقین ہو تو وہ اللہ نواز دے تمہیں، اسے تمہاری یہی صبر پسند آ جائے، آنکھوں کے آنسوں اور دل کی تڑپ تمہارے رب کو راضی کر دے۔ میں نے کن کو فیکن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کی خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ناممکن کو ممکن میں بدلتے دیکھا ہے۔ ناممکن شاید ہم سمجھتے ہیں، پر اللہ جو اتنے معجزات دکھاتا ہے، ہمیں وہ ایک چھوٹی سی خواہش نہیں پوری کر سکتا کیا؟ سب ممکن ہے، پر نیت اتنی صاف اور اتنا کامل یقین ہو، بس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے اللہ دیتا ہے نہ بعد میں۔ میں نے اپنے رب کو اس وقت پا لیا جب میں نے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا، لوگوں کو جان لیا کہ انسان کبھی کسی کو مکمل پیار یا ہمدردی نہیں دے سکتا، کہ یہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، یہ بس ہمارے اندر کے خیالات اور وہم ہوتے ہیں کہ فلاں انسان مجھے مکمل کرے گا۔ خود کو خود ہی مکمل کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر ناممکن ہوتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ تو بس چند راستوں کا سفر ہے جو کب ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سفر دونوں جہانوں کا ہے۔ اس کے بغیر تو ہم ناممکن ہیں، تو پھر اسے پانے کی چاہ کیوں نہیں ہے؟ اپنے بنانے والے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے تو ایک مٹی کے ساتھ کیا مخلص ہو سکتے ہو؟ اور اپنے سے جڑے تعلقات کا بھی تبھی سوچتے ہیں جب اس سے فائدہ ہو، یہ نہیں سوچتے کہ جس نے دیا ہے وہ چھین بھی تو سکتا ہے۔ ہر مصیبت میں آپ کا برا ہونا نہیں لکھا ہوتا، ہر درد واقعے میں درد نہیں ہوتا، کچھ مرحلے آپ کو صاف اور خاص کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ آپ روزے بھی رکھتے ہیں تب بھی اذیت محسوس ہوتی ہے نا، کبھی بھوک کی، کبھی پیاس کی۔ آپ سردی میں اٹھ کر اپنے رب تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں تو جسم وضو کی قوت اذیت محسوس کرتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب کچھ آپ کے اپنے لیے، آپ کے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی کے باقی دکھ بھی اسی اصل کی تحت ہی آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تمہاری اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے، تمہارے اس دنیا میں آنے سے بھی قبل اللہ نے تمہاری تمام معاملات کے مطابق فیصلہ کر رکھا ہے۔ اگر تمہارا نصیب کوئی چیز بدل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔